کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب میں محمد عربی کو حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے چلی تو میں نے کیا دیکھا، حجر اپنی جگہ سے باہر نکلا، حجر اپنی جگہ سے باہر نکلا۔ حجر کو پتا ہے یہ امت کا نبی آ گیا ہے، حجر کو معلوم ہے یہ امت کا نبی آ گیا۔ 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے تو 40 سال پہلے حجر تعظیم کیوں کرتا ہے؟ حجر بتا رہا ہے یہ عبداللہ کا بیٹا صرف نہیں آیا ہے بلکہ یہ خاتم النبیین تشریف لایا ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ حجر اپنی جگہ سے نکلا، حجر کو چومنے کے لیے بڑے بڑے جاتے ہیں، جائیں گے، جاتے رہیں گے، جا چکے ہیں۔ حجر نکلا کس کے لیے ہے؟ مگر حجر بتا رہا ہے جو آتے ہیں وہ اور ہے، آج جو آیا ہے وہ اور ہے۔ لیکن یہاں جنگل میں ان 3 لڑکیوں کے سینے میں دودھ پیدا کر کے قدرت نے گویا کہ حلیمہ کو بتا دیا، حلیمہ میرا محبوب وہ ہے، اگر چاہے تو کواریوں سے دودھ پی سکتا ہے، لیکن یاد رکھ تو نے اس کو نہیں پالا بلکہ یہ تجھے پال رہا ہے، یہ تجھے پال رہا ہے۔ حضور کی شان یہ میرا محبوب کیسا ہے جس کی مثال کوئی نہیں، جس پر خدا کی نظر ہر وقت ہوتی ہے، اس کو کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ خدا کبھی کہتے لعمرک میرے محبوب تیری جان کی قسم، اللہ نے کبھی کسی کی جان کی قسم نہیں یاد کی۔ ایک آمنہ کا لال ہے، خدا کہتا ہے تیری جان کی قسم۔ اللہ اگر اس جملے پر ذرا توجہ بھی تو کرے، تیری جان کی قسم، یہ جو تیری جان کی قسم ہے نا، ہر ایک کی جان کی قسم نہیں کھاتی، سپڑو اور لڈو پھڈو ایرے گہرے کی جان کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ خدا کہتا ہے تیری جان کی قسم، ارے جس نے پتھروں میں بھی جان پیدا کی ہے، جب وہ خدا کہتا ہے تیری جان کی قسم تو پتا چلا کہ مصطفیٰ کی جان کی شان کیا ہے، کہ خدا جس کی جان کی قسم یاد کرے، محبوب تیری جان کی قسم، خدا کا انداز محبت بھی کیا ہے۔ اب آئیے ذرا سنتے ہیں اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا حال۔ اللہ اکبر، وہ بچپنا جہاں پر جوانیاں بھی قربان امام فرماتے ہیں، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ اللہ اکبر، جس کی گود میں کیفیت یہ تھی کہ جوان اتنے باشعور نہیں ہوتے ہیں جب جوانی کے اندر، اس سے زیادہ شعور بچپنے میں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس موجود تھا۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں یہ بات میں نے کسی تقریر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی کا بچپن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا بچپن مکمل بیان کر سکیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا بچپن خدا کی قسم ایسا پیارا ہے کہ ایک ایک بات پڑھتے جائیے اور ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں میرے نبی کی دائی سے، جس کی تقدیر کے اندر سعادت آئی ہے، جو سعدیہ بھی ہے اور حلم کی بنیاد پر حلیمہ بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مکہ پہنچی۔ بات تو حضور کو لینے کی نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو لینے کے لیے مکہ پہنچی۔ مختلف روایتیں ہیں، میں جہاں سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں اس کے لکھنے والے علامہ ابن الجوزی ہے، اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ابن الجوزی حدیث کے معاملے میں بڑی شدت کرتے ہیں، وہ جلدی سے ہر حدیث کو نقل نہیں کرتے بلکہ اس پہ جرا کرنے میں ابن الجوزی کی ایک اپنی پہچان ہے۔ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، روایتیں تو آپ نے بار بار سنی ہوگی، روایت ایک یہ بھی تو ہے نا کہ جب ساری دائیاں لے کر کے چلی گئی اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بچے اور حلیمہ بچی، اس لیے کہ حلیمہ کی سواری جو تھی وہ بڑی کمزور تھی اور وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی تو وہ بعد میں آئی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رحمت فرمائے ابن الجوزی پر، انہوں نے یہ روایت بھی بیان فرمائی ہے جس سے میری طبیعت بہت زیادہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے کہ میں اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کروں، اس لیے کہ بات انہوں نے یہ بیان کی ہے، ایسا بھی یہ روایت بھی ہے جو بیان کی گئی ہے، میں بھی کر چکا ہوں، لکھی ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ راوی اپنے اعتبار سے، اپنے ذوق کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو حلیمہ سعدیہ کی گود میں پہنچے تو اللہ اکبر ایسا بھی ہوا کہ کئی دائیاں حضور کے گھر تک پہنچی تھی، کئی دائیاں پہنچی تھی، ایسا نہیں تھا کہ حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ معاذ اللہ مجبوراً حضور کو لے کر کے گئی، ایسی روایتیں بالکل ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن فضیلت پر فضیلت سنیے، قربان چاہیے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں بہت ساری دائیاں پہنچی حضور کو لینے کے لیے، لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا اور بچوں کی طرح میرا بیٹا نہیں ہے، اگر یہ تمہارا دودھ پیے گا تب تم اس کو لے کر کے جاؤ گی، اور اگر یہ دودھ نہیں پیے گا کیونکہ یہ اتنی نفیس طبیعت کا ہے کہ یہ سب کا دودھ نہیں پیتا۔ اللہ اکبر، بچے وہ ہوتے ہیں کہ اگر بچوں کو بکری کا تھن مل
جائے تو وہاں بھی منہ لگا دے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، ہر عورت کا دودھ میرا نبی نہیں پیتا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اللہ اکبر کہ پہلے یہ تمہارا میرے سامنے جو ہے یہ بچہ تمہاری گود میں دیا جائے، اور اگر یہ تمہارے دودھ کو پسند کر لے تو لے جانا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مجھ سے پہلے کئی دائیاں گئیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے کسی کی طرف توجہ نہیں فرمایا، کسی کی طرف التفات نہیں فرمایا، جو جاتی واپس ہو جاتی ہے تو دودھ ہی ہمارا نہیں پیتا۔ آپ کہیں گے بچپنے میں یہ شعور کہاں سے آیا؟ قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھے، یوں تو ابن الجوزی کا حوالہ ہی کافی ہے، لیکن قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہر دائی کا دودھ نہیں پیتے ہیں تو یہ تو موسیٰ نہیں بلکہ جان موسیٰ بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں اللہ اکبر، حلیمہ کہتی ہے جب میں پہنچی تو عبد المطلب نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ حلیمہ ہے قبیلہ بنو سعد کی بنیاد پر سعدیہ ہوں، ابو زؤیب میرے ابے کا نام ہے، اور بات اتنی ہے کہ میرے شوہر کا نام حارث ہے، اور میں جو ہے وہ قبیلہ حوازن سے تعلق رکھتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد المطلب مسکرا پڑے۔ حلیمہ نے کہا کیوں مسکراتے ہو؟ فرمایا 3 دن سے خواب میں کہا جا رہا ہے عبد المطلب حلیمہ نام کی ایک عورت آئے گی، اسی کو اپنا بیٹا سپرد کرنا، یعنی دودھ پلانے کا انتظام بھی قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے، یہاں رہنمائی ہو رہی ہے۔ اور حضور کے معصوم بچپن میں ایک بات یہ بھی سن لے، جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام دادا رکھتا ہے، کبھی دادی رکھتی ہے، کبھی بھائی رکھتا ہے بڑا، کبھی بڑی بہنیں رکھتی ہے، کبھی کوئی رکھتی ہے، لیکن حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول کا نام محمد یہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عبد المطلب کی طرف جو یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ عبد المطلب نے نام رکھا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ خواب میں یہ بات بتائی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب کہتے ہیں ابھی میں میلاد کے واقعات کی طرف نہیں جاتا، بہرحال حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اب لینے کے بعد یہ جو یہاں تک کے واقعات ہیں آپ کبھی سن چکے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر آشور آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں بچے کو محمد عربی کو لے کر کے نکلی تو میرے دل نے چاہا کہ میں اس بچے کو کعبے کا طواف کراؤں، اور جب کعبے کا طواف کراؤں تو میں کعبے کا طواف کرنے لگی، لیکن جیسے میرے دل نے چاہا پتہ نہیں اب میں کب آؤں گی اور اس مسعود اور مبارک بچے کو حجر اسود کا بوسہ بھی دلوا دوں۔ کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب میں محمد عربی کو حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے چلی تو میں نے کیا دیکھا؟ حجر اپنی جگہ سے باہر نکلا، حجر اپنی جگہ سے باہر نکلا۔ حجر کو پتا ہے یہ امت کا نبی آ گیا ہے، حجر کو معلوم ہے یہ امت کا نبی آ گیا۔ 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے تو 40 سال پہلے حجر تعظیم کیوں کرتا ہے؟ حجر بتا رہا ہے یہ عبداللہ کا بیٹا صرف نہیں آیا ہے بلکہ یہ خاتم النبیین تشریف لایا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ حجر اپنی جگہ سے نکلا، اور حجر کو چومنے کے لیے بڑے بڑے جاتے ہیں، جائیں گے، جاتے رہیں گے، جا چکے ہیں۔ حجر نکلا کس کے لیے ہے؟ مگر حجر بتا رہا ہے جو آتے ہیں وہ اور ہے، آج جو آیا ہے وہ اور ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، میں نے سوچا یا اللہ، عرب والوں کو پتھروں سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کیونکہ وہ پتھر کو پوجتے چومتے اتنے تھک گئے تھے، لات کو پوجے کہ حبل کو، عزا کو پوجے کہ منات کو، سارے نکال کے پھینک دیے۔ لیکن اللہ یہ 2 پتھروں نے آخر کیا کیا ہے؟ تو پتھر، ایک مقام ابراہیم وہ قیامت تک سجا دیا گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور دوسرا پتھر کعبے میں رکھ دیا گیا۔ کہاں؟ کعبے میں، ادھر ادھر اٹھا کر کے نہیں بلکہ کعبے کی گود میں رکھا گیا۔ اللہ ان دونوں پتھروں کی خوبی کیا ہے؟ جواب آئے گا جنت سے آئے تھے، اور جنت سے تو اور بھی پتھروں کا آنا ثابت ہے، لیکن یہاں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش بھی تو نہیں ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی دانست میں، میری اپنی چھوٹی سی سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ دراصل ان دونوں پتھروں کا تعلق حضور سے ہے، اس طرح سے کہ مقام ابراہیم وہ بنا جب حضور کی میلاد کا ذکر ابراہیم نے کیا تو وہ پتھر نرم ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو اس نے اپنے اندر لے لیا، اس لیے وہ بھی رکھ دیا گیا۔ اور جب حلیمہ لے کر آئی مصطفیٰ جان رحمت کو تو حجر کعبے سے نکل کے باہر آیا، لیکن ایک بات یہ بھی آپ سنیں، جب پتھر نکلے گا تو وہ معلق نہیں رہے گا، وہ زمین پہ گر جائے گا۔ پتھر جو ہے وہ گرنا چونکہ وہ وزنی ہوتا ہے اور زمین کے اندر کشش ثقل کی بات ہوتی ہے، یعنی اس میں کشش ہے ثقل کی، جب بھی کوئی چیز اوپر ڈالی جائے گی تو وہ نیچے کی طرف گرے گی، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے۔ لیکن پتھر جب اپنی جگہ سے نکلا تھا تو اس کو تو گر جانا چاہیے تھا، لیکن گرا نہیں وہ پتھر۔ کیوں نہیں گرا؟ اس لیے کہ پتھر بتا رہا ہے، قدرت ضابطہ دے رہی ہے، جو محبوب کی تعظیم کے لیے نکلا کریں گے وہ کبھی گرا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔
پتھر ہو کر بھی کبھی گرا نہیں. اللہ اکبر. پتھر نکلا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اس پتھر نے میرے مصطفیٰ کے لبوں کو چوما اور پھر اپنی جگہ جا کر کے لگ گیا. حلیمہ نے یوں ہی تھوڑی کلمہ پڑھا ہے. حلیمہ کو جب پتا چلا ہے کہ جس کو میں نے دودھ پلایا وہ اللہ کا نبی ہے تو حلیمہ کہنے لگی بچپن میں دیکھ جو لیا تھا آج اس کی تصدیق کرنے چلی ہوں. اللہ اکبر. حلیمہ کہتی انہوں نے اس نے لبوں کو چوما, اپنی جگہ جا کر کے لگ گیا اور پھر حضور کے لب چومے تو آج تک دنیا اس کو چوم رہی ہے. ورنہ کوئی پتھروں کو بھی چومتا ہے, پتھر بھی کبھی چومے جاتے ہیں, وہ بھی اسلام میں کبھی پتھر چومے جاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن چوما اس نے مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں کو. حلیمہ کہتی ہیں اللہ اکبر بات پھر یہ ہوئی اس دن میرا شوہر اپنی اونٹنی کی طرف گیا, دودھ دونے کے لیے گیا, اور جب دودھ دونے کے لیے گیا تو میری اونٹنی کے تھن بھر گئے تھے. اتنا دودھ نکلا, میں نے پیا, میرے بچے نے پیا, میری بیٹی نے پیا اور ہم نے اس دودھ کو تقسیم بھی کیا. اتنی برکت ہو گئی کسی رات ہم سکون سے نہیں سوئے تھے مگر اس رات ہم بہت سکون سے سوئے. حلیمہ کہتی ہے میرے شوہر حارث نے کہا حلیمہ بڑا برکت والا بچہ مل گیا ہے, جلدی سے اس کو گھر لے کر کے چلیں. صاحب سیرت حلبیہ لکھتے ہیں, ابن الجوزی نے بھی بیان کیا ہے. حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نکلی تو میں نے سوچا کہ چلو اب نکلتے ہیں. میں جس سواری پر تھی وہ کمزور تھی, چلنے سے لاغر تھی. جیسے میں اس کعبے کی طرف آئی اس نے 3 سجدے دی کیے کعبے کی طرف رک کر کے, اور جب چلنے لگی فراٹے کے ساتھ تو جو آگے چلی گئی تھی دائیاں انہوں نے کہا حلیمہ کوئی سواری تبدیل کی ہے. حلیمہ نے کہا نہیں سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے. اللہ اکبر. یہ آنکھوں سے دنیا دیکھ رہی ہے منظر, آنکھوں سے دنیا دیکھ رہی, سوار بدل گیا ہے. صاحب سیرت حلبیہ لکھتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی سواری زبان حال سے کہتی تھی کہ مجھ پر کوئی معمولی ذات سوار نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین مجھ پر تشریف لایا ہے. ارے سواری کو تو یہ کہنا چاہیے تھا جس کو 40 سال کے بعد نبوت ملے گی وہ آیا ہے, لیکن اس جانور کو پتا تھا نبوت اس وقت بھی ملی جب وقت نہیں تھا. کب نہیں تھا؟ تب نہیں تھا, اب نہیں تھا. اور وہ جانور ہو کر کہہ رہی تھی اس دین کے خاتم النبی جی تشریف لایا ہے جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں کوشاں ہے. میں دعا کرتا ہوں میلاد کی اس محفل میں اللہ ختم نبوت کے محافظین کو صحت سلامتی دراز عمر بالخیر عطا فرمائے, انہیں اپنے مشن میں کامیاب عطا فرمائے. پوری دنیا میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جہاں کوششیں ہو رہی ہے اللہ میرے غوث کے صدقے سب کی نصرت فرمائے, اللہ سب کی امداد فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ختم نبوت کی بات وہ سواری کرتی ہے, خاتم النبی جین آیا ہے اور اس کے بعد وہ فراٹے کے ساتھ چلی. اب حلیمہ کا بیان سنو. حلیمہ تجھ پر خدا کی رحمتیں بلائیں لیتی ہوگی اس لیے کہ تیری گود میں آمنہ کا لال آیا ہے, عبداللہ کا لخت جگر آیا ہے, صاحب قرآن آیا ہے, صاحب عرفان آیا ہے, اللہ کی برہان آیا ہے, چاند کو ٹکڑے کرنے والا رسول آیا ہے, سورج کو پلٹانے والا مصطفیٰ آیا ہے, کمبل اوڑھنے والا مدثر آیا ہے, جھرمٹ مارنے والا مزمل آیا ہے. وہ چلے تو قرآن بنے, لا اقسم بہذا البلد. اللہ اکبر. جس پہ نازل ہوگی وہ مصطفیٰ آیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, جس پر دین مکمل ہوگا وہ مکمل دین بن کر آج تیری گود میں آیا ہے. کسی کی گود میں بیٹا, کسی کی گود میں پوتا, کسی کی گود میں نواسا, کسی کی گود میں بیٹی. حلیمہ تو وہ ہے کہ تو نے ایسا مسعود بچہ تو پیدا نہ کیا لیکن آمنہ کے صدقے آج اگر کوئی کہے کہ آمنہ کیا لے جا رہی ہے تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ صاحب قرآن کو گود میں سمیٹ کر لے جا رہی ہے, رحمت للعالمین کو لے جا رہی ہے, تاہا وہ یاسین کو لے جا رہی ہے. حلیمہ کہتی جس پکے مکان سے گزرتی میں ہر پکے مکان سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حلیمہ پر اس لیے اعتراض ہو گیا, حلیمہ تو مسلمان تھی نہیں, حلیمہ تو عیسائی تھی, حلیمہ تو یہ تھی اس لیے کہ حلیمہ میلاد بیان کر رہی ہے. مجھے پتا ہے میلاد بیان کرنے والوں کی اتنی آسانی سے پذیرائی نہیں ہوتی, اس لیے کہ نبی کا میلاد بیان ہو تو نبی کی شان بیان ہوتی ہے, اور میلاد بیان ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو اچھا لگے, بلکہ شیطان کا حال تو یہ ہے کہ وہ میلاد سے چڑھتا ہے. جب میلاد ہوتی ہے تو کہتا ہے ہونے نہیں دوں گا, اور جب ہو چکی ہوتی ہے تو کہتا ہے ذکر ہونے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. لیکن قربان چاہے میرا رب وہ ہے, اگر وہ چاہے تو پھر میلاد ابراہیم, اللہ اکبر, میلاد ابراہیم جو ہے وہ گاروں میں کروا کر کے پھر آزر جیسوں کو مغلوب کرتا ہے, نمرود جیسوں کو ذلیل کرتا ہے, فرعون جیسوں کو خاک میں ملاتا ہے. اللہ 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 اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جہاں میری سواری قدم رکھتی وہاں سے تازہ گھاس اگ جاتی, وہاں تازہ. یہ نبی کی شان ہے, جس سواری پر بیٹھ جائیں بچپن میں جہاں وہ زمین پہ قدم رکھے کہتی ہیں کہ ہری گھاس اگ جاتی. حلیمہ کہتی ہیں ایسے میں چلی جا رہی تھی, 3 لڑکیاں, اتفاق سے تینوں کا نام عاتقہ تھا, تینوں کا نام عاتقہ تھا. ابن الجوزی کہتے ہیں اور بھی جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عاتقہ اتفاق سے تینوں کا نام تھا. ایک بات اور بھی واضح کر دوں, جس نے میرے نبی کو دودھ پلایا ہے اللہ نے ہر عورت کو ایمان کی دولت عطا فرمائی.
ہر عورت جس نے بھی نبی کو دودھ پلایا، توجہ کریں آپ، جس نے بھی میرے نبی کو دودھ پلایا اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا کی. میں کیسے مان جاؤں کہ آمنہ مسلمان نہیں تھی؟ جو ماں نہ ہو کر دودھ پلائے تو خدا ایمان کی دولت عطا کر دے، جو ماں ہو کر 9 مہینے پیٹ میں رکھے اس کو ایمان کی دولت کیوں نہ ملے. یہ عنوان تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی اس پر. آمنہ وہ ہے مسلمانوں، آمنہ وہ ایک ضابطہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر دعائیں قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہو تو رب سے کہا کرو اللہ آمنہ کا واسطہ اور فاطمہ کا واسطہ، خدا کی عزت کی قسم دعا نہ قبول ہو تو پھر کہنا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس لیے کہ آمنہ ام محمد الرسول اللہ ہے اور فاطمہ ام ابیہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے. تو اللہ اکبر. عرض یہ کر رہا تھا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جہاں پر قدم رکھتی میری سواری ہری گھاس اگ جاتی. 3 لڑکیاں نہا کر آ رہی تھی، تینوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی. وہ لڑکیاں کہتی دیکھ دیکھ بچہ کتنا خوبصورت ہے. آپ کہیں گے یہ دیکھ دیکھ کے الفاظ کتاب میں نہیں ہے، میرا اپنا ذوق ہے کہ میں اپنے انداز سے بیان کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مجھ پر گرفت نہیں کرنا، سمجھ لیں آپ، مجھے معاف کر دیجئے گا، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، معاف کیجئے گا مجھے. اللہ اکبر. لیکن روایت کا مفہوم معنی بالکل وہی ہوگا. وہ تینوں لڑکیاں کہتے دیکھ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کاش ہم اس بچے کی ماں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اور ماں ہوتی اور دودھ پلاتی تو کتنا اچھا ہوتا. بس میرے کریم کی عادت کیا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ اکبر. جیسے وہ تینوں لڑکیوں نے کہا نا کاش اس کی ماں ہوتی، اس کتنا خوبصورت بچہ ہے، کہ ماں ہوتی اور اس کو دودھ پلاتی. حضور حلیمہ کی گود سے ان لڑکیوں کی گود کی طرف اچھلنے لگے. جب سلیمہ نے سوچا شاید یہ ان کی گود میں جانا چاہتے ہیں، جیسے میرے آقا ان لڑکیوں کی گود میں تشریف لے گئے، ابھی وہ لڑکیوں کی شادی اور نکاح نہیں ہوا تھا. حضور جس کی گود میں گئے اللہ نے اس کے سینے میں میرے آقا کے لیے غذا پیدا فرما دی اور انہوں نے حضور کو دودھ پلایا. اللہ اکبر. جب کہ یہ بات بہت حیا کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، جب تک کوئی عورت ماں نہیں بنتی اس وقت تک وہ دودھ پلانے کے قابل نہیں ہوتی. اور یاد یہ بھی رکھے کہ کوئی ماں اس وقت تک نہیں بنتی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. شریفوں کے یہاں تو یہی اصول ہے نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، چھوٹی عمر کی لڑکیاں تھی، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا، بس یوں کہہ دیا کاش اس کی ماں ہوتی. لیکن اللہ اکبر. کریم آقا کی شان یہ ہے کہ کسی نے ان سے کچھ مانگا اور نہ دے. ایک بات یاد رکھے، توجہ فرمائے، اگر کوئی عورت کسی بچے کے لیے کہے کاش میں اس کی ماں ہوتی، مثال کے طور پر اچھی نعت قاری عبدالسلام نے پڑھی، اگر کوئی بوڑھی ماں یہاں موجود ہو وہ کہتی کیسی نعت پڑھ رہا ہے، دیکھ رہے لالا کتنی اچھی نعت پڑھ رہا ہے، کاش کہ میں اس کی ماں ہوتی، ہے نا. قاری حضرت حافظ غفران صاحب جو ہے وہ نظامت اچھی کرتے ہیں، تقریر اچھی کرتے ہیں. کوئی بڑی بھی کو پیار آ جائے گا، دیکھ حافظ صاحب کتنا اچھی نظامت کرتے، کاش یہ میرا بیٹا ہوتا. یہ بات دل و دماغ میں آ سکتی ہے نا. حافظ مقصود صاحب اچھی نعت پڑھتے ہیں، اچھی قرات کرتے ہیں، اچھی سوچ کے مالک ہے ماشاءاللہ. حضور کی میلاد کی محفل اپنے ساتھیوں کو لے کر کے سجایا. کسی نے کہا دیکھو کتنا بڑا کام کیا، کاش کہ ایسا بیٹا میرا بھی ہوتا، میں اس کی ماں ہوتی. آپ بتائیں کہ جب کوئی کسی سے پیدا ہو گیا اب کوئی تمنا کرے کہ کاش میں اس کی ماں ہوتی تو کیا وہ اس کی ماں بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. یعنی کہ غیر ماں کو ماں بنایا نہیں جا سکتا. ماں کہا جا سکتا ہے، ماں بنایا نہیں جا سکتا. لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. ان کنواریوں نے تمنا کی کاش ماں ہوتی، حضور نے ان کو ماں بنا دیا. کیونکہ اسلام کا قانون ہے جو جس کو دودھ پلائے وہ اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہے. بتائیں جب حضور جو ہے وہ کسی کو ماں کے مرتبہ طلب کرنے پر اس کو ماں کا مرتبہ دے سکتے تو حضور کیا نہیں دے سکتے؟ وہ کون سی نعمت ہے جو ان کے در سے نہیں مل سکتی؟ اور پھر یہ بات بھی تو ہے نا، کنواری عورتوں کو ماں بنا، ماں کا درجہ دیا حضور نے. اللہ اکبر. حلیمہ کو بتا دیا حلیمہ یہ مت سوچنا کہ میں نے محمد عربی عبداللہ کے در یتیم کی پرورش کی ہے، دودھ پلا کے احسان کیا ہے. ماں بیٹے میں کچھ انبن ہو جائے نا تو ماں کہتی ہے چل چل، اگر دودھ نہ پلاتی تو کیا ہوتا، تیرا حال کتے نہیں کھاتے، اور مر جاتا تیرا انداز کیا ہوتا. میں نے دودھ پلا کے تجھ پہ احسان کیا. ماں 50 بار کہتی ہے خدا کی عزت کی قسم حضور کی آمد سے پہلے حلیمہ کے سینے خشک ہو گئے تھے. اس کا خود کا بیٹا دودھ نہیں پیتا تھا، دودھ تھا تو ہوتا تو پیتا. اللہ اکبر. حلیمہ کے سینے میں دودھ کی نہریں جاری ہوئی حضور کے قدموں کی برکت سے. لیکن یہاں جنگل میں ان 3 لڑکیوں کے سینے میں دودھ پیدا کر کے قدرت نے گویا کہ حلیمہ کو بتا دیا حلیمہ میرا محبوب وہ ہے، اگر چاہے تو کنواریوں سے دودھ پی سکتا ہے، لیکن یاد رکھ تو نے اس کو نہیں پالا بلکہ یہ تجھے پال رہا ہے، یہ تجھے پال رہا ہے. حضور کی شان یہ میرا محبوب کیسا ہے جس کی مثال کوئی نہیں. زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تو سایہ نہ او آنے والے، سراج منیرہ لقب پانے والے، چمک تو صفاتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حلیمہ کہتی ہیں سبحان اللہ. آپ سنیے حلیمہ کہہ رہی ہے میں پہنچی اپنے گھر پر. جب گھر پہنچی تو کہتی خدا کی عزت کی قسم جس دن سے میں
محمد کو گھر لائی اس کے بعد میں نے چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. صاحب تفسیر مزاری لکھتے ہیں, حوالے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں, سنیو سنو, دل پہ نقش کرو اپنے نبی کی شان کیا ہے. صاحب تفسیر مزاری کہتے ہیں, حلیمہ کہتی ہے کہ جس دن سے میں محمد عربی کو اپنے گھر لائی اس دن سے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اور بنو سعد قبیلہ حوازن میں جو بنو سعد تھے, حلیمہ کے صاحب قبیلہ, حلیمہ کی برادری والے, کہتی ہے کہ میرے رشتہ دار کے ہر گھر سے کستوری کی مشک کی خوشبو آتی تھی. اور ایک دن ایک عورت نے کہا, او حلیمہ تو یہ جو چراغ رات بھر جلا کر کے رکھتی ہے اس سے تیرا تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے, کیونکہ وہ دور تو بہت غربت کا دور تھا نا, ہر گھر میں بھی چراغ نہیں ہوتا تھا. حلیمہ کہتی ہیں, حلیمہ سے جب عورت نے کہا کہ اگر تو رات کو چراغ بجھا دیا کر, جو لوگوں کا طریقہ ہے کہ رات کو چراغ بجھا دینا چاہیے, آج بھی 14 صدیاں بیت جانے کے بعد ہم سوتے ہیں تو لائٹ بند کر دیتے ہیں. حضور کی بھی حدیث پاک ہے کہ سویا کرو تو چراغ بجھا دیا کرو, چراغ بجھا کر کے سویا جائے. قربان جائیں, گویا کہ نبی بتا رہے تم سوتے رہو کوئی تم سے جلتا رہے, یہ گوارا مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں ہے. یعنی کہ چراغ بھی تیرے سونے پہ جلتا رہے یہ نبی کو گوارا نہیں ہے. حضور کیسی شان والے تو کہا سویا کرو تو بجھا کے سویا کرو تاکہ وہ جلتا نہ رہے. اللہ اکبر, میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اللہ اللہ. حلیمہ سعدیہ کو آنے والی نے کہا چراغ بجھا دیا کر, تیل کی بچت ہوگی. حلیمہ نے مسکرا کے کہا چراغ جلتا کس کے گھر میں ہے؟ تو کہا تیرے گھر میں تو رات کو بھی روشنی آتی ہے تیرے گھر سے. حلیمہ نے کہا خدا کی عزت کی قسم, جس دن سے محمد عربی کو لائی ہوں اس دن سے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی ہے. یہ جو روشنی نکلتی ہے اس نور مجسم کے جسم سے نکلتی ہے. اللہ اکبر, یہ میرے نبی کی شان ہے. کیسا آقا اللہ نے عطا کیا. ہر نبی ہر رسول شان والے ہیں, لیکن امام الانبیاء کی شان سب سے جدا ہے, سب سے الگ ہے, جس کا بچپن ایسا ہے. سنیوں, کیسا نبی تم نے پایا, کیسا رسول تم نے پایا. اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرو کم ہے. حلیمہ کہتی ہیں پھر اس دن کے بعد سے یہ ہو گیا کہ جب بھی کہیں ضرورت پڑتی اجالے کی, جب بھی کہیں ضرورت پڑتی اجالے کی, لوگ آگے کہتے ہیں حلیمہ چلنا ذرا اس کو لے کر کے. اللہ اکبر, کہتی ہے میں حضور کو لے کر کے جاتی تو وہاں روشنی ہو جایا کرتی تھی. یہ بات کس نے کہی, یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ صاحب تفسیر مزری لکھ رہے ہیں, علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے وقت کے بہترین مفسر, معتمد مفسر, مستند آدمی لکھ رہے ہیں. اور یہ بات یہ بھی ہے نا کہ یہ معتمد مستند اپنی جگہ ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمارے نبی کی فضیلت جو بیان کرے اس سے بڑھ کر بیان کر, کیوں؟ ان کی شان ہے. ورفعنا لک ذکرک. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, حلیمہ کہتی ہے پھر اب کیا ہو گیا, پورے علاقے میں مشہور ہو گیا یہ بچہ بڑا برکت والا ہے, یہ بچہ بڑا برکت والا ہے. بلکہ حلیمہ کے قبیلے والے حضور کا نام نہیں لیتے, کیا کہتے؟ یہ مبارک ہے, مبارک مبارک بچہ. اللہ اکبر, یعنی برکت والا بچہ. اب یہ ہوتا ہے جب کوئی بکری بیمار ہوتی, لوگ لاتے, حلیمہ میری بکری کا علاج کر دے. حلیمہ کہتی ہے میں حضور کا ہاتھ بکری کو لگا دیتی, بکری کو شفا مل جاتی. یعنی کہ اب حلیمہ کے گاؤں میں گویا کہ حکیموں کی ضرورت ختم ہو گئی, اس لیے کہ حکیموں کا حکیم, طبیبوں کا طبیب تشریف لایا. میں حیران ہوں, یا اللہ, لوگوں نے نبی کی شان ویسے نہ سمجھی جیسے کہ سمجھنے کا حق تھا, لوگوں نے نبی کی قدر نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا. حلیمہ کہتی ہے کہ میں صرف ہاتھ لگا دیتی. اللہ اکبر, گویا کہ آج جو ہے جان عیسیٰ مسیحائی کر رہا ہے, جان عیسیٰ مسیحائی کر رہا ہے. قربان جائے, کہتی ہاتھ لگا دیتے شفا ہو جاتی. پھر ایک دن ایسا بھی ہوا, حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہمارے علاقے میں قحط سالی آ گئی, ہمارے علاقے میں قحط آ گئی, یعنی بارش بند ہو گئی. لوگ کہنے لگے حلیمہ یہ جو مبارک کو تو لائی ہے نا, ایک کام کر, اس کے وسیلے سے دعا کرتا کہ بارش کا نزول ہو. حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو اٹھا کے کہ اللہ باران رحمت کا نزول فرما, تو بارش کا نزول ہوا, پورا علاقہ جل تھل ہو گیا. حالانکہ حلیمہ کہتی ہیں خشکی سب طرف ہوتی تھی لیکن میرے علاقے میں خشکی نہیں تھی, پھر بھی لوگوں نے تمنا کی تو میں نے دعا کی, بارش ہو گئی. اب حلیمہ کہتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر بڑھنے لگی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیتی. کہتے ہیں, کہتی حلیمہ حضور نے کبھی بستر میں پیشاب نہیں کیا, حضور نے کبھی کپڑوں میں جو ہے وہ قضائے حاجت نہیں فرمائی. کہتے ہیں کہ ایک وقت مقرر تھا, جس وقت وہ ٹائم آتا میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کپڑے ہٹا لیتی, حضور ضرورت سے فارغ ہو جاتے. اور فرماتی ہیں اگر کبھی کپڑے ہٹ جائیں تو حضور علیہ السلام روتے, میں توجہ کرتی کہ کپڑا ہٹائے تو جلدی سے ڈھانک دیتی, لیکن کبھی میں کام میں مصروف ہوتی اور میں دیر کرتی تو غیبی کوئی ایسا ہاتھ آتا اور حضور کے کپڑے وہ ڈھانک دیا کرتا تھا. دیکھ رہے ہیں یہ غیبی, اللہ اکبر, غیب سے کپڑے ڈھانک دیے جاتے. حضور علیہ السلام کو برہنہ بدن, کہتی ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا. وہ چونکہ ماں تھی, حلیمہ سعدیہ بچپنا تھا خدمت کی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں دودھ پلا دیتی تو چونکہ جب بچے دودھ پیتے ہیں تو دودھ پینے کے بعد دو ہونٹوں پہ دودھ کے اثر ظاہر ہوتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں چاہتی کہ کپڑے سے محمد عربی کے ہونٹ کو پوچھ دوں. کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی سبقت کرتا اور پہلے کوئی غیبی طور پر ہی ان کے ہونٹوں کو صاف کر دیا کرتا تھا. حلیمہ کہتی ہے کوئی جھولا جھلانے والا نہیں ہوتا, پھر بھی ان کا جھولا جھولتا رہتا, گویا کہ ان کا جھولا فرشتے جھلاتے. اللہ اکبر, ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا, جبریل آئے جھولا جھلانے, گلوری دے ذی شان. سو
सो जा रहमत आलम, दो जगह के सुल्तान, अल्लाह अकबर। हुजूर मेरे नबी की शान क्या है, जिसको झूला झुलाने जिब्रील आए, जिसको लोरियां दे फरिश्ते। हजरत अब्बास कहते हैं, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नबुव्वत का कायल हूं, आपकी नबुव्वत का कायल था, लेकिन और जो तबीयत कलमा पढ़ने पर मुझे आमादा करती है वो ये है कि मैंने बचपने में देखा था कि आप जो है वो चांद से बातें करते थे और आप जिधर इशारा करते थे चांद उधर हो जाता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों में अपने जवानों से आज पूछना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि रसूल पाक की अजमत जो सच्ची सच्ची है वो आपके दिल में बैठना चाहिए, क्योंकि आजकल हुजूर की अजमत का बहुत इनकार हो रहा है। बड़े जो है वो अल्लाह अकबर अजीब अजीब लोग दुनिया में आ गए हैं, अजीब अजीब बातें करने लगे हैं। आपसे पूछता हूं, ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम इशारा करते हैं चांद जो है वो झुकता है, तो किसके इशारे से झुकता है? गैर नबी के इशारे से। और अगर माज़ अल्लाह गैर नबी के इशारे से झुक रहा था तो आज के बच्चों की उंगलियों के इशारे से क्यों नहीं झुकता? इससे पता चला कि हुजूर नबी बन करके आए थे। हुजूर को 40 साल की उम्र में नबूवत नहीं मिली। आप जो है वो पुरानी किताबें उठा करके पढ़ लें और अपना अकीदा वही बनाए जो मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, बुजुर्गों का, औलिया का, सहाबा का अकीदा था। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि आप चांद से बातें कर रहे हैं और आप जिधर इशारा करते चांद के टुकड़े हो जाते। तो मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, ऐ मेरे चचा अब्बास, जब चांद अर्श के नीचे सजदा करता था, तवज्जो करे, अल बिदाया वन निहाया में इब्ने कसीर इब्ने तैमिया का शागिर्द लिख रहा है, ये बात अल बिदाया वन निहाया इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं हजरत इब्ने कसीर जो है वो लिखते हैं अल बिदाया वन निहाया में कि हुजूर ने फरमाया, चचा जो आसमान अर्श के नीचे, चांद अर्श के नीचे जो सजदा करता था, मैं उसके सजदे की आवाज को भी सुन लेता था। हजरत अब्बास को हैरत हुई कि हुजूर ये सजदे की आवाज आप अर्श के नीचे जब चांद सजदा करता था तो कैसे सुन लेते थे? तो आका ने फरमाया, चचा सिर्फ इसको नहीं सुनता था बल्कि लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को भी मैं उस वक्त सुनता था जब मैं मां के पेट के अंदर मौजूद था। मां के पेट में मौजूद था, लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुनता था। कुर्बान जाए जो मां के पेट में रहकर लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन ले, वो कब्र के पेट में रहकर क्या उम्मतियों के दुरूद सलाम की आवाज को नहीं सुन सकते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुर्बान जाए, हलीमा सादिया कहती है, अब मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र शरीफ 5 बरस की हो गई। हलीमा सादिया कहती वो 5 बरस के हो गए। कितने बरस के? आमिना का लाल 5वें बरस में पहुंचा। कहते हैं, अम्मी जान, ये जो रोजाना सुबह सुबह को मेरा भाई अब्दुल्ला और मेरी बहन शीमा, ये जो दोनों जाते हैं, कहां जाते हैं अम्मी जान? तो उस वक्त हलीमा सादिया कहती है, बेटा ये जाते हैं बकरियां चराने के लिए। कहती है, कहते हैं, अम्मी जान मैं भी जाऊंगा अपने भाई के साथ और अपनी बहन के साथ। अम्मा जान मैं भी जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अब सुनिए, कुर्बान जाए, हलीमा सादिया कहती है, मैंने कहा ठीक है, अब जरा मेरी तरफ से सुने, हुजूर कैसे गए जंगल में? पहली मर्तबा हुजूर जंगल में कैसे गए? अब्दुल्ला और शीमा जा रहे हैं बकरियां चराने। हुजूर ने पूछा, अम्मी हलीमा ये कहां जाते हैं? इरशाद हुआ, हलीमा कहने लगी, अर्ज करती हैं कि ये बकरियां चराने जाते हैं। अर्ज फरमाते हैं, अम्मी मैं भी जाऊंगा। हलीमा ने कहा ठीक है। हलीमा कहती है, मैंने घोंगा, घोंगा जानते, घोंगा 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 हलीमा सादिया कहती है कि रस्सी में डालकर हुजूर के गले में लटकाया। मेरी नीयत ये थी कि इनको किसी की नजर ना लगे, इसलिए कि खूबसूरत कितने थे। कुरान कहता है, वद्दुहा, तेरे रुखसार की कसम, तेरे खूबसूरत गालों की कसम। हालांकि इसका तर्जुमा यह भी है, चाश्त की कसम। अहले इश्क कहते हैं इससे मुराद हुजूर के रुखसार हैं। क्यों? इसलिए कि रुखसार भी हैं। क्यों? इसलिए कि हुजूर के रुखसार सूरज की तरह ऐसे चमकते थे जैसे चाश्त के वक्त सूरज चमकता है। और हुजूर की जुल्फों की कसम, वल्लैल, तेरी जुल्फों की कसम, कुर्बान जाए उस रुख वद्दुहा पर, उसके हुस्न पर। यूं तो बचपने में हर बच्चा खूबसूरत लगता है, लेकिन जिसको खुदा ने अपनी कुदरत का शाहकार बनाकर पैदा किया हो, उसके हुस्न का आलम क्या होगा? हमारे इस हफ्ते के अंदर एक उन्वान है हुस्न मुस्तफा। इंशाल्लाह किसी महफिल में हुजूर का हुस्न भी हम बयान करेंगे। अब यहां से आपको रोजाना इंशाल्लाह ताला जुड़ना है, आना है, और आपको रोजाना हुजूर की सीरत पाक पर बयान सुनना है, मिलादुन नबी तक इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूं आप आएंगे और हम हुजूर की सीरत का जिक्र करेंगे। बस आज हमने ये मूड बना लिया है और ये तबीयत बना ली, हम सिर्फ हुजूर की सीरत ही बयान करेंगे। क्यों? इसलिए कि मुझे याद आई उनकी बात जिसे दुनिया कहती है राबिया बसरी। राबिया ने कहा, राबिया से किसी ने कहा, राबिया जो तू इतनी इबादत करती है तो शैतान तुझे बहुत सताता होगा, उलझाता होगा। तो राबिया ने कहा, यार मुझे यार की यारी से फुर्सत नहीं है, तो मैं दूसरों की तरफ तवज्जो क्यों करूं? तो मैंने कहा कि मिलाद का मौका है, मिलाद का मौका, अब यार की तरफ ही तवज्जो लगा दे, यार से ही प्यार करे। अब हमें तो किसी से नफरत के लिए भी फुर्सत नहीं है, वक्त ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ मोहब्बत है महबूब की। अल्लाह इसी मोहब्बत में जो वो जिंदगी गुजार दे। बहरहाल, लेकिन महबूब का जो दुश्मन है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, इससे हम कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते। अर्ज ये कर रहा था, हलीमा सादिया कहती है, तवज्जो करे, मैंने घोंगा मोहम्मद अरबी के गले में डाल दिया, इनको किसी की नजर न लगे। अल्लाह अकबर। जिस पर खुदा की नजर हर वक्त होती है, उसको किसकी नजर लग सकती है? खुदा कभी कहते, अमरा का मेरे महबूब तेरी जान की कसम, अल्लाह
خدا نے کبھی کسی کی جان کی قسم نہیں یاد کی. ایک آمنہ کا لال ہے, خدا کہتا ہے تیری جان کی قسم. اللہ اگر اس جملے پر ذرا توجہ بھی تو کرے, تیری جان کی قسم. یہ جو تیری جان کی قسم ہے نا, ہر ایک کی جان کی قسم نہیں کھاتی. سپڑو اور لڈو پھڈو ایرے گہرے کی جان کی قسم نہیں کھائی جاتی. خدا کہتا ہے تیری جان کی قسم. ارے جس نے پتھروں میں بھی جان پیدا کی ہے, جب وہ خدا کہتا ہے تیری جان کی قسم, تو پتا چلا کہ مصطفیٰ کی جان کی شان کیا ہے, کہ خدا جس کی جان کی قسم یاد کرے. محبوب تیری جان کی قسم. خدا کا انداز محبت بھی کیا ہے. اللہ اکبر. اس وقت ہم خدا کی سنت پہ عمل کرنے لگتے ہیں جب محمد رسول اللہ سے پیار کرنے لگتے ہیں, اس لیے کہ خدا جیسا کام کوئی کر نہیں سکتا. اس نے مچھر بنایا, ہوائی جہاز بنانے والے مچھر نہیں بنا سکتے, لیکن خدا نے ایک کام آسان کر دیا, میرے جیسا تم بھی کر سکتے ہو. حالانکہ میرے برابر نہیں کر سکتے ہو, لیکن میرے جیسا کر سکتے ہو. بس کتنی بات ہے کہ میں پیار کرتا ہوں آمینہ کے لال سے, تو تم بھی پیار کرو. اللہ اکبر. گویا کہ خدا کی سنت پہ عمل کرو. وہ خدا ہو کر کہتا ہے تیری جان کی قسم میرے محبوب. ارے کبھی تو کہتا ہے تو جس زمین پہ چلتا ہے, تیرے نقش پا جس زمین پہ پڑتے ہیں, اس تیرے نقش پا جس زمین پہ پڑتے ہیں, اس زمین کی قسم. یہ تو بات انشاءاللہ ہوگی, لیکن بات عرض کر رہا تھا, گھونگا میں نے ان کے گلے میں لٹکایا کسی کی نظر نہ لگے, اور ایک لاٹھی ان کے ہاتھ میں دے دی, اور آمینہ کا لال گویا کہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کا محافظ بن کر کے چلا. ذرا توجہ کریں, 5 سال کے ننھے اور معصوم ہاتھوں میں جب وہ لاٹھی ہوگی اور حضور علیہ السلام بکریوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے, تو اس وقت کا منظر کیا ہے. اے بکریوں تم نے کیسا مقدر پایا. فقیر کا ایک شعر ہے کہ وہ مجھ کو لے کے جاتے روز کاش صحرا میں, مجھ کو لے کے جاتے روز کاش صحرا میں, حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا. میں نے بڑی تمنا کی ہے, ایک دن ایسے ہی تصور میں تھا, خیالات تھے کہ میں انسان کیوں بن کر آیا, کاش کہ میں انسان نہ ہوتا, حضور کے دور میں ہوتا. تو ایک دن میں نے اس کو, میری اپنی قلبی واردات کو, ایسے ہی دیوانگی کو میں نے سوچا کہ ذرا قید کر لوں. تو پھر یہ بات آیا کہ کیا کہا ہے وہ, خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا, خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا, انہی کے دور میں نے جنم لیا ہوتا. تو یہ, اور پھر ایک دن پھر میں نے سوچا اگر ان کے دور میں پیدا ہوتا تو کیا کرتا. تو پھر کہا کہ وہ کبھی نکیل کی, کبھی سواری کی ان کی نکیل تھام کے میں, کبھی سواری کی ان کی نکیل تھام کے میں مدینے پاک کی گلیوں میں پھر رہا ہوتا. اگر یہ شہادت ملتی تو حضور کی جو سواری ہوتی نا, تو اس کی نکیل پکڑ کر میں گھومتا رہتا. اور اسی طرح کی بڑی تمنا کی ہے, وہ انشاءاللہ کبھی آپ یہ نعت خواں سے, ہاں سبحان اللہ, وہ ایک شعر بھی یہ کہا ہے کہ دیکھ کر مجھ کو وہ زینتیں کرتے نبی پاک کا, میں کاش آئینہ ہوتا. مجھے یاد نہیں رہتے شعر, بہرحال آئینہ ان کا بن گیا ہوتا, مجھے وہ دیکھ کر زینتیں کرتے, آئینہ ان کا بن گیا ہوتا. اور مجھے یہ شعر بہت پسند ہے کہ وہ کاش آنکھوں ہی میں مجھ کو رکھ لیتے, وہ کاش آنکھوں ہی میں مجھ کو رکھ لیتے نبی پاک کا, نبی چشمے سرمے چشم بن گیا ہوتا, سرمے چشم بن گیا ہوتا. اس طرح کی بہت تمنائیں کی ہیں, انشاءاللہ وہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں, اس سے نعت پڑھتے ہیں, سن سکتے ہیں. تو بہت تصورات آتے ہیں. کتنی خوش نصیب ہے حلیمہ کی بکریاں کہ جو آگے آگے چل رہی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے لاٹھی لے کر آمینہ کا لال چل رہا ہے, اور 5 سال کی عمر ہے. اب حلیمہ کہتی ہے کہ میرے بچوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ 5 سال کا پیغمبر, وہ معصوم نبی, جب وہ لاٹھی لے کر 5 سال کی عمر میں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چل رہے تھے, تو وہ جہاں قدم رکھتے وہاں ہریالی ہریالی ہو جاتی, وہاں ہری ہری ہریالی ہو جاتی. اللہ اکبر. حلیمہ کہتی ہے پھر کیا ہوتا, کہتی ہے کہ جب چرواہے بکریاں چراتے ہیں, تو چرواہے بکریاں چراتے تو بکریاں سبزہ دے کر کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, تو وہ ڈنڈا لے کے کہتے ہیں ادھر 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 ادھر, وہ مخصوص انداز میں کہتے ہیں نا. لیکن اس وقت جب حضور بکریاں لے کر کے گئے تو بکریاں کبھی بکھرتی نہیں تھی, وہ حضور کے ارد گرد ہی چرتی تھی. کیوں, اس لیے کہ بکریوں کے لیے تو اب غذا سے بہتر دیدار یار کی بات تھی نا, محبوب کے دیدار کی بات تھی نا. خدا کی قسم کہتی ہے حلیمہ دائی کہتی ہے کہ بکریاں میرے نبی کی پیشانی کو چوم لیا کرتی تھی, پیشانی چومتی, کبھی قدم چومتی. کہتی ہے حلیمہ دائی کہ جب یہ 5 سال کا پیغمبر معصوم نبی جب وہ لاٹھی لے کر حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتا, تو پتھروں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرا بیٹا عبداللہ اور شیمہ روزانہ آ کر کے مجھے رپورٹ دیتے. ایک دن ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حلیمہ کی بیٹی شیمہ جو ہے وہ لے کر چلی گئی خوب کڑاکے کی دھوپ میں. تو حلیمہ غصے میں آ گئی, اور حلیمہ اللہ اکبر
حلیمہ نے اپنے بچوں سے زیادہ حضور سے پیار کیا حلیمہ نے، اسی لیے آج حلیمہ عنوان بن گئی ہے. آج حلیمہ عنوان بن گئی ہے، کیوں کہ اپنے بچوں سے زیادہ حضور سے پیار کیا ہے. بچے دھوپ میں جائے کوئی پرواہ نہیں، حضور کو دھوپ میں لے کے چلی گئی شیما، ڈھونڈتے ہوئے پہنچی، اور شیما تو میرے بچے کو دھوپ میں لے کر آئی. شیما نے مسکرا کے کہا امی تمہیں پتا نہیں ہے کہ جب یہ دھوپ میں آتا ہے تو بادل اس کے سر پہ سایہ کر لیا کرتا ہے. حضور کی 5 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر شریف ہے میرے نبی کی. اللہ اکبر. کہتی ہے کہ ان کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے، ان کو دھوپ نہیں لگتی. حلیمہ کہتی ہے کچھ دن ایسا ہوا حضور بیمار ہو گئے، طبیعت ٹھیک، حضور بیمار ہو گئے. حضور بیمار ہوئے تو میں نے کہا آپ ابھی جنگل نہیں جائیں گے، اور جب تک کہ طبیعت آپ کی اپنے معمول پہ نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ نے جنگل نہیں جانا ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے امی میں نہیں جاؤں گا. حضور 5 سال کے. پھر کیا ہوا، 1-2 دن جنگل حضور نہیں گئے تو عبداللہ دوڑ کر کے آئے، کہنے لگے امی غضب ہو گیا. کہا بیٹے کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہماری ایک بکری کو بھیڑیے اٹھا لے گئے، بھیڑیے لوگ ہماری بکری کو اٹھا لے گئے. حضور لیٹے ہوئے تھے بستر پہ، اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا میری امی کی بکری کو کون لے جا سکتا ہے؟ اٹھ کے بیٹھ گیا. چلو تو قربان جائیں. 5 سال کے بچے بھی اتنی ہمت کی بات کرتے ہیں. ارے جو بھیڑیے کا نام سن کر کے سو جائیں، آنکھیں بند کر کے دبک جائیں، وہ بچے ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں. ارے بچے بھیڑیے کا نام سن کے کیا دبکتے ہیں، اچھے بھی دبکتے ہیں بھیڑیوں کا نام سن کر کے. اور بھیڑیا جنگل میں سامنے آ جائے. میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا میلاد کی محفل میں، اگر کہتا تو ایسا کہتا کہ بھیڑیوں کو دیکھ کر کے اچھوں کے وضو نہیں غسل بھی ٹوٹ جاتے ہیں، بھیڑیے وہ ہوتے ہیں. لیکن کہنا نہیں ہے مجھے، کیونکہ مجھے حضور کا میلاد، حضور کا بچپن بیان کرنا ہے. تو بھیڑیے وہ ہوتے ہیں یار. اور 5 سال کے پیغمبر کہنے چل تو میری ماں کی بکری کون لے کر کے گیا؟ حلیمہ کہتی ہے اے میرے بیٹے محمد وہ بھیڑیے جانور ہوتے، انسان کو کھا جاتے ہیں. تو امی کا کوئی بات نہیں، چلیے تو صحیح چلے. اور پھر عبداللہ اور حارث اور شیما اور حلیمہ سب چلے. حضور ننھے پیغمبر جنگل میں گئے، ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے منہ اقدس پر، دہنے پاک پر معصوم ہاتھ رکھ کے کہا او بھیڑیو میری امی کی بکری کون لے گیا ہے، ذرا واپس لاؤ. قربان جائیں 5 سال کی عمر میں علم یہ ہے. ارے بھیڑیے جاتے ہیں تو سجا کر کے نہیں رکھتے، بھیڑیے بکری کو لے جاتے تو سجا کر نہیں رکھتے. بھائی آپ لوگ ڈسکوری پر بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ جانور کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی معلومات میں ہیں. ایسا نہیں کہ میں جنگل کی بات کر کے آپ کو بیوقوف بنا دوں. ایسا تو ہے نا کہ چلو شہر میں جو دکھتا ہے اس میں سچی بات کرنے، لیکن مالیگاؤں والے تو جنگل جاتے ہی نہیں ہے. ارے جنگل نہیں جانتے، انٹرنیٹ کے جنگل نے آج سارے جنگلات کو بے نقاب کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو بھیڑیے جو ہے وہ بکری کو سجا کر کے رکھنے کے لیے نہیں جاتے. ادھر ہاتھ آیا شکار ادھر اٹھا کر کے کھا لیا. ان کے یہاں اس دور پہ ان کے فریج کا تصور کوئی ہے کہ سنبھال کر کے رکھیں گے؟ اور اس دور میں تو فریج بھی پیدا نہیں ہوئی تھی نا. تو اگر کوئی کہتا کہ چلو ٹھیک ہے کہ چند بھیڑیے لے گئے تو کہا کہ آج ناشتہ کر لیا، پیٹ بھر گیا، دوپہریا بھی ہو گیا، کل دیکھیں گے. لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے. بھیڑیے ادھر لے گئے ادھر چٹ کر گئے، وہ رکھتے کب ہیں؟ لیکن یہ حضور کی شان ہے. 5 سال کی عمر میں میرے نبی کا مبارک بچپن. او بھیڑیوں میری امی کی بکری واپس کرو. یعنی حضور بتا رہے ہیں بکری کھائی نہیں گئی ہے، بکری رکھی گئی ہے، بکری رکھی گئی ہے، میری امی کی بکری واپس کرو. یہ چیز تو شیما کے لیے، عبداللہ کے لیے، حارث کے لیے، اہل حوازن کے لیے حیرت کی بات تھی نا کہ بھیڑیوں سے بھی بکری منگائی جا سکتی ہے. لیکن جیسے حضور نے یہ بات کہی، یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ بھیڑیے بکری لے کر کے آئے تو حضور نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری امی کی بکری لے جانے کی؟ بھیڑیوں نے زبان حال سے کہا او جانے عالم، جانے جہاں، جانے کائنات، روح کائنات، آپ آتے تھے بکریاں چرانے کے لیے، اسی بہانے ہم آپ کا دیدار کر لیا کرتے تھے. جب آپ آئے نہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ نبی کی امی کی بکری اٹھا کے لے جائے. حضور بکری چھڑانے کے لیے تشریف لائیں گے، اسی بہانے حلیمہ کا بھی کام ہو جائے گا اور اپنا بھی کام ہو جائے گا. حضور کا، میرے نبی کا بچپن. بس ایک بات اور سن لے، ایک بات اور سن لے. ایک دن حضور بکریاں چرا رہے تھے، ایسے میں کچھ ڈاکو آ گئے. ڈاکو آ گئے، اور ڈاکو آنے کے بعد اللہ اکبر، وہ حلیمہ کی اور جتنے اس علاقے کے لوگ تھے سب کی بکریاں جمع کر، چلو سب بکریاں جمع کر لی. جتنے چروائے تھے سب بھاگ گئے. عبداللہ بھی، حلیمہ کا بیٹا، بھاگا. شیما بھی چلی گئی اور حضور تنہا 5 سال کے پیغمبر کھڑے رہے، منظر دیکھتے رہے. جب وہ سب بکریاں اکٹھا کر چکے، حضور نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا صاحبزادے یہ بکریاں ہم ڈاکو لوگ ہیں، یہ لوٹ کے لے جائیں گے. دیکھا نہیں سب بھاگ گئے. حضور نے کہا کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا مال کیسے لے جا سکتے ہو؟ چلو چل کے پہلے ان سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے تو لے جاؤ. وہ ہنسنے لگے. ارے ڈاکو لوگ بھی کسی کی اجازت سے لے جاتے ہیں، ہم ایسے لے جاتے ہیں، ہٹو راستہ چھوڑو ہمارا. حضور کھڑے ہو گئے. میں نہیں جانے دوں گا بکریوں کو، اس میں میری امی کی بکریاں بھی شامل ہے
اور اگر میری امی کی بکریاں لے جانا ہے تو پہلے مجھے مارو قتل کرو اس کے بعد لے جانا, میرے ہوتے ہوئے تم میری امی کی بکری نہیں لے جا سکتے. 5 سال میں نبی کی بہادری یہ ہے, ڈاکوؤں کے سامنے کھڑے ہیں سینہ تان کے, نہیں لے جانے دوں گا بکریاں, اور میری امی کی بکریاں لے جانے تو پہلے مجھے قتل کرو. ڈاکو آیا, آپ کی ہمت پر حیران رہا, اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہا شہزادے بڑی ہمت کی بات کرتے ہو, کہاں کے ہو؟ کہا مکے کا رہنے والا ہوں. کس خاندان سے ہو؟ کہا عبد المطلب کا پوتا ہوں. عبد المطلب کو پورا عرب جانتا تھا. اس نے ہنس کے کہا سردار کے گھر والوں کو, سردار کے گھر والوں کو ایسے ہمت والا اور حوصلے والا ہونا چاہیے. آپ کی ہمت دیکھ کر ہم بکریاں چھوڑ جا رہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ہے. ڈاکو کہتا ہے, ڈاکو کہہ رہا ہے. حضور کی ہمت بہادری دیکھ کر کے, نام سن کر کے ڈاکو کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے, اے محمد آپ کی بہادری دیکھ کر, آپ کا نام سن کر, آپ کا حسن دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں صرف اہل طائف نہیں, جب آپ کی عمر بڑی ہو جائے گی تو پوری دنیا کے انسان آپ پہ فخر کریں گے. یہ ڈاکو کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ پر ساری دنیا کے انسان فخر کریں گے. اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن, اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. ابھی تو شروعات ہے نا بچپنے کی, ابھی 12 سال تک کے بچپنا بیان ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی, کبھی بیان